بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج بروز بدھ اور 26واں روزہ، آنے والی رات الحمد للہ 27ویں کی مبارک رات، اور 20 مئی کی 20 تاریخ۔ اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہ احسانات اور اس کی خاص توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس کی مقدس عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 11ویں رکوع کی بقیہ جو آیا مقصہ رہتی ہیں، آج ہمارا وہ سبق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں تمہارے لیے ہی ہیں، یہ یہود و نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا جو کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں بڑے، اور ہمیں جس طرح پیچھے گزرا کہ اول تو عذاب نہیں ہونا، اگر ہوا تو چند دن۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ تشریح پیچھے گزری ہے، اگر آپ جناب نے سنی ہو تو، عند اللہ، اللہ فرماتا ہے انہیں کہو اگر تمہارے لیے ہی ہیں آخرت کی راحتیں، آخرت کی نعمتیں، خالص مخصوص من دون اللہ، تمام دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر، تو سنو فتمنوا الموت، تو پھر تم موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ چونکہ اس کی تشریح پیچھے گزری ہے 2-4 سبق، اگر آپ جناب کو یاد ہو، کہ وہ کہتے تھے ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمارے سے زیادہ رب کا کوئی مقرب ہو نہیں سکتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ کریم ہے، رحمان رحیم ہے، جس پر چاہے کرم فرمائے، مگر اس نے قرآن و حدیث میں واضح یہ بات ارشادات اپنے مقدس کتاب میں فرمائی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اصول اسلام کو ماننے کے بعد اپنی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارے۔ یقیناً وہ اللہ کا محبوب ہے، کوئی شک نہیں۔ توبہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، نہیں، وہ دوسری آیت ہے، یہ واللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا، کوئی شک نہیں۔ بنی اسرائیل پر ایک دراز عرصہ اللہ کا کرم رہا، بار بار سن چکے ہیں۔ اب یہ اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نسلیں یہ سمجھتی ہیں کہ باہر صورت ہماری اجارہ داری ہے، اس طرح ہمارے مذہب میں چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے، جی ہم ٹھیکیدار ہیں مذہب کے، ہم برا کریں تب بھی ہم بھی بڑے ہیں، اچھا کریں تب بھی۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، بلکہ سارا زمانہ اللہ کا محتاج ہے، تو اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اس پر بڑے پیر صاحب کا بیٹا، بڑے چودھری صاحب کا بیٹا، بڑے مول صاحب کا بیٹا اگر دینی معاملات کی قدر نہیں کرتا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے مقابلے میں کہ جوتے مرمت کرنے والے موچی کا بیٹا ایماندار ہے، دیندار ہے، اور وہ دین سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اصول اسلام کے مطابق، اس کا رتبہ اس پیر صاحب کے بیٹے سے، اس مولوی صاحب کے بیٹے سے، اس چودھری صاحب کے بیٹے سے کروڑ درجے اوپر ہے۔ سورہ حجرات میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ پاک کے نزدیک وہی لوگ عزت و تکریم کے لائق ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یا یہ تو نہیں کہا کہ فلاں خاندان والے اللہ ہی کے پیارے ہیں، فلاں قوم اللہ کی پیاری ہے، وہ برے ہوں تب بھی رب کو وہی پیارے، اچھے ہوں تب بھی، نہ نہ نہ، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا کہ قل
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک ہمارے یہاں یہ جارہ داریاں چل رہی ہیں، ہمارے لوگ اس جارہ داری اور یہ ہر فرقے میں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ صرف اہل سنت میں ہے، دوسرے فرقوں میں بھی ایسے جارہ داری ہیں۔ ہاں جی بالکل، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جناب فلاں مولوی صاحب جو بڑے ان کے پوتے آگے بدمعاش پیدا ہو رہے ہیں حضور کی سنت سے کہ تارک، تمام برائیاں ان کے اندر، نہیں ان کے خاندان میں کوئی بڑا گزرا ہے۔ یہ تو عجیب بات ہوئی نا، یہ تو کامیابی کے راستے روکنے والی جاہلانہ بات ہے کہ بغیر کچھ کیے کسی کو کریڈٹ دینا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہی خیال تھا یہود و نصارہ کا کہ ہم تو لاڈلے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ فرماتے سنو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فتمنوا الموت، انہیں کہو کرو موت کی تمنا، آؤ میدان میں نکلو۔ تو یہ ہمیں اللہ فرما رہا ہے ان کو کرو اس طرح چیلنج، انہیں کہو موت، آؤ میدان میں کیا کرو، فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اب میرا پاک رب سبحان اللہ وحدہ لا شریک، اللہ پاک جو ہوا جی، اللہ تو پھر سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کو اسی بارے میں پیچھے چل کے وہ جو قرآن شریف کو جو کتاب اللہ نہیں مانتے ان کو جو چیلنج میرے رب نے دیا، اور اسی آیت میں آگے اللہ نے جواب بھی دے دیا۔ پر اللہ پاک ہے نا، اللہ تو خالق ہے نا، تو خالق اپنی مخلوق کی طاقت جانتا ہے، اس کی کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ اس کا موجد ہے، اس کو ایجاد فرمانے والا اس کا خالق ہے، اس کی تخلیق فرمانے والا۔ ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اب یہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَن يَتَمَنَّوْا، اور وہ ہرگز بھی کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً، بما قدمت ایدیہم، اپنی کارستانیوں کے خوف سے، جو انہوں نے آگے بھیجا، جو کر چکے ہیں موت کی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہو کے تمہیں ان کی حالت بتاتا ہوں، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ابدا بما قدمت ایدیہم، اپنے کیے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کارستانیوں کے خوف سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم، سبحان اللہ، اور اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین، کن کو؟ ظالموں کو۔ یعنی اللہ سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہو کے ان کی حالت بتاؤں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آپ یقیناً پائیں گے ان لوگوں کو سب سے زیادہ احرص حریص للناس، لوگوں سے، علی من، اوپر، حیات کہتے ہیں زندگی کو، زندگی پر۔ اللہ فرماتے ہیں آپ پائیں گے ان کو سب لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھنے والا، یعنی یہ سب سے زیادہ چاہیں گے ہمیں زندگی بہت ملے۔ آگے سنیے ذرا کتنی زندگی یہ مانگتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ جینے پر حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ اندر سے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا، اللہ کے پیغمبروں کا قتل ناحق کیا، اس کے باوجود بھی سمجھتے ہم ہر حال میں اللہ کے لڑ لیں۔ تو پاکستان میں جو لوگ کچھ نسلوں کے پجاری ہیں وہ یہ کہہ دیں، ہمارے اگلے دن ایک سید پاک آئے تھے، بڑے باعمل، بڑے نورانی سید، اللہ ان کو سلامت رکھے، فرمائے تھے سید سو جو پڑھے نماز رب دی، سید سجدہ نہ کرے تے ساجدہ نہیں۔ یقیناً سادات کی بڑی شان ہے، اور اس صورت میں جب وہ کچھ ان کا ایمان عقیدہ درست ہو اور وہ باعمل زندگی بسر کریں، وہ دین اسلام سیکھیں، اور پھر اپنے نانے کے غلاموں کو وہ دین سکھائیں، ان کی شان یقیناً پھر نور علی نور، دو طاقتیں ہو گئی نا۔ جب وہ دین کا مذاق اڑائیں، ان کی شکلیں دیکھ کے کسی گنڈے کا تصور ہو، تو پھر ماننے والے پھر بھی شاہ صاحب کے پاؤں چومتے رہیں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پر شاہ جی تسی جو مرضی کرو، اساں تے من نہیں آونا ہے، سانوں تے پتہ کہ عمل شاہی کوئی نہیں، بس نسلاں تے گلاں مکڑیاں نے۔ اگر نسلاں تے گلاں مکڑیاں نے تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر تو کافر بھی کہیں گے ہم آدم علیہ السلام کی نسل تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم لوگوں سے زیادہ یہ زندگی کی حرص کرنے والے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں زندگی میں۔ آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے یَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ان میں سے ہر کوئی اس کو زندہ رہنا دیے دے الف سنہ، بسرا کہتے ہیں میا کہتے ہیں 100 کو، تو یہ الفا ہے، سنہ سنہ کا تو آپ کو پتہ ہی، سن الف سنہ، اللہ فرماتے یہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں کم از کم 1000 سال زندگی دی جائے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کی عظمت، اپنے پاک رب کی عظمت و شانوں پہ صدقے جائیے۔ اللہ ان کی حالت بیان فرما رہا ہے کہ یہ تو 1000 سال نہیں مرنا چاہتے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کیا ان کو لمبی زندگی میری مار سے، میری سختی سے بچا لے گی؟ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ فرماتے نہیں بچا سکتا ان کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا۔ فرمایا جتنا مرضی جی لو تم میرے عذاب سے تو بچ نہیں سکو گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے، یعنی اللہ بصیر ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کے دیکھنے سے باہر نہیں ہے، خواہ وہ زمین کی پستی یا آسمان کی بلندی یا مشرق مغرب جنوب شمال کہیں بھی پایا جائے۔ اللہ فرماتے واللہ بصیر، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ان آیا مقدسہ میں یقیناً یہود و نصارہ کا بیان، بالخصوص یہود کا کہہ لیں، اپنے آپ کو لاڈلا کہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے ہمیں عذاب نہیں آئے گا، تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ اگر آیا بھی تو یہ گنتی کہ وہ 40 دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہو موت کی تمنا کرو، پتہ چل دے کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو۔ پھر میرے پاک رب کی عظمت پہ صدقے فرمایا ان میں یہ عام لوگوں سے زیادہ زندگی کی حرص رکھنے والے ہیں، ان میں ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں 40 ہزار سال زندگی ملے۔ دوستو یہ سمجھ لو، اگر آپ کا تعلق آپ کسی معزز خاندان سے ہیں، یعنی آپ کسی پیر صاحب کی اولاد ہے، تو یار یہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بڑی ہستی گزری ہے تو یقیناً یہ آپ کا پروٹوکول ہے، اس عزت کو سنبھال لو خدا واسطے۔ ان بزرگوں نے جس وجہ سے عزت پائی تھی وہ عزت کماؤ، اللہ ہو سکتا ہے تمہیں ان سے بھی زیادہ دے، چونکہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، وہ تو تھوڑا کرو تو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ کیا لفظ ہے، من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لے کے وہ 10 عطا کرتا، وہ کسی بڑے چودھری صاحب کا بیٹا، کسی بڑی مولانا صاحب کی اولاد، یہی ہے نا معاشرے میں قد کاٹ کو کوئی مذہبی مقام ہو یا کوئی مالی مقام ہو یا کوئی اس طرح کسی کا، تو وہ میرے ایک دوست ہیں لاہور شریف میں، انہوں نے میرے ساتھ حج کیا تھا، ابھی تک بھی وہ اس رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ تو ان کا دادا ابو جو تھے وہ اپنے وقت میں بریگیڈیئر تھے آرمی میں، اب ان کا پوتا کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ کہتے تھے کہ یہ بریگیڈیئر صاحب کی فیملی، تو ہمارے تو اب کوئی سپاہی بھی نہیں بن سکا۔ اب وہ ماشاءاللہ بچہ پڑھ رہا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے دادا ابو کا مقام حاصل کرنا، تو میں نے اس بچے کو انعام دیا، میں نے کہ بچے آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو انعام دیا جائے، میرا یہ 505 لاکھ سے بھی زیادہ سمجھنا کہ میں نے شوق سے آپ کو دیا کہ آپ اپنے دادا ابو کی عزت کی پوسٹ سے اس منصب پہ بیٹھ کے اپنے دادا ابو کی روح کو خوش کریں گے۔ تو دوستو یہ میری آپ سے درخواست ہے، اگر اللہ نے آپ کو کوئی اس طرح کی آبرو دی ہے، آپ خاندان سعادات سے ہیں، تو یقیناً اب بڑی سعادت کی بات، تو آپ اپنے نانا جان کے رستے پر چلیں نا، حضور کا دین سیکھیں نا، اور عقیدہ صحیح رکھیں، اور ایسا عقیدہ نہ ہو کہ جو لوگ استغفر اللہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کئی سادات کے عقیدے ایسے میں نے سنا کمزور ہو گئے، تو اس ٹولے میں جا ملے ہیں، یہ تو پھر پتہ قیامت کو لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو عقیدہ ایمان درست رکھتے ہوئے حضور کا دین سیکھیں، اور جب ممبر شریف پہ بیٹھیں گے، باقی دوسرے قبیلے کا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ کہے گا نا میرے رسول پاک نے فرمایا، تو خاندان رسول والوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے نانا جی نے فرمایا، یہ رتبہ تو اللہ نے آپ کو ہی دیا، آپ دین نانا جی کا دین سیکھیں، ہم کہیں گے ہم حضور کا دین سیکھ رہے ہیں، اپنے نبی کا، اپنے آقا جی کا دین، تو آپ کو یہ رتبہ تو حاصل ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنے نانا جی کا دین سیکھتا ہوں۔ تو سادات بہنیں بیٹیاں، سادات بھائی بچے بزرگ حضور کا دین سیکھیں، اور جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کا رتبہ اللہ اور بلند کرے گا۔ اس طرح اگر کوئی معزز خاندان ہے
جائیداد کی وجہ سے، کسی افسری کی وجہ سے، وہ بھی اپنے خاندان کی عزت کو بچائے، کوشش کرے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ تو اگر کسی عالم دین کی اولاد ہے جن کا باپ دادا ساری زندگی دین اسلام کا سب دیتا رہا، اور تمہیں دوسرا کلمہ نہیں آتا، تمہیں بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ بھی اپنے باپ کی، بڑوں کی اچھی باتوں میں تقلید کریں۔ بصورت دیگر اس بات کو چھوڑ دو، اب لوگ بہت سمجھ رہے ہیں، یہ جو انواع عقیدت ہے نا، دن بہ دن اس کا فرق آتا رہا۔ بالکل کچھ لوگ تو خیر چل رہے رہتے ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز زمانے میں اس کا یہ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ جناب اس کو کیوں چوم چاٹ رہے ہو جی، نہ دادا سی کوئی، یہ تو پھر عجیب بات ہے نا۔ کسی بڑے بندے کی اولاد ہونا، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، قابل فخر چیز ہے۔ مزہ یہ ہے کہ تیرے اندر کچھ ان کی خوشبو آئے، جس کی مثال میں نے دی تھی۔ پنجابی میں ہماری مادری زبان ہے، بلے دا ملا نہیں تے متھے پھلی، یعنی ایک جانور ہے۔ پنجابی میں جس گل سناواں گا تو مزہ آئے گا، ایک ٹگا ہے جہاں متھا چٹا ہے، انہوں سے پنجابی لوگ کہنا یہ ٹگا بلا ہے، یہ متھے نو چٹا، مطلب چٹا یہ نشان ہے۔ وہ اگو پتر ہوگئے، وہ متھا پورا چٹا نہیں، تھوڑا جہا نشان بھی ہو جائے، کہتے ہیں پورا وہ جہا نہیں، پہ دوروں پاروں لگتا ہے۔ اگر تیرے دادا ابو شیخ الحدیث تھے، وقت کے مفتی تھے، یار تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی پڑھ کے 10 سپارے ہی ترجمہ پڑھ لے، 2 سپارے ہی پڑھ لے، تو نماز کا ترجمہ ہی یاد کر لے، نماز کے فرائض اور واجبات ہی یاد کر لے کہ ہمارے بڑوں میں کوئی عالم گزرا، اگر کوئی ولی اللہ گزرا ہے تو تب، اگر کوئی اس طرح دنیاوی جاہ و جلال والا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس کو بھی آپ نیک اعمال کر کے اس جاہ و جلال کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ کوئی کہے جی فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ماشاءاللہ اتنی اچھی رہائش، اتنا اچھا مالی سلسلہ، اس کے باوجود وہ بندہ جب کسی کی بہن بیٹی کے قریب سے گزرے، حیا سے اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ساری ایسی مثالیں، اللہ آپ پر کرم فرمائے۔ اب ان آیتوں کو ترجمے کے بغیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، دو نقطے کا، اق قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا یود ہا حکمت والی، اس طرح قاف کی 2 قسمیں، ہا کی بھی 2 قسمیں، قاف بڑا قاف چھوٹا، اس طرح ہا بڑی ہا چھوٹی، یا ہا حکمت والی، ہم بڑی ہا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، لو یعمر الف سنہ، لام زبر با لو، یا پہ یو، لو یو، عین زبر میم میم زبر ما، لو یعمر، را پہ شروع، کیا بنا؟ لو یعمر الف سنہ، الف سنہ، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، من العذاب ان يعمر، والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون۔ پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک تیرا شکر، اللہ کریم ان مقدس گھڑیوں میں
کلام الہی کے پاکیزہ کلمات پڑھنا نصیب ہوئے۔ اس عالی شان کلام کو پڑھنے کے لیے ہم نے عاجزانہ کوشش کی کہ لفظوں کی تصحیح ہو جائے۔ اللہ پاک اس کے باوجود ڈر رہتا ہے کوئی زیر زبر ہم سے غلط نہ ہوا ہو، معاف فرما دے۔ قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہتے ہوئے چلتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے بھی بڑا ایک دائرے میں رہ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی انسان ہے، بھولنے کا ڈر رہتا ہے۔ اگر کبھی نہ چاہتے ہوئے کوئی زیر زبر کا فرق ہو جائے یا منہ سے کوئی ایسی سطر نکل جائے تو اللہ پاک معاف فرما۔ تو کریم ہے، تو بھی معاف فرما، تیرے بندے معاف فرمائے۔ آئندہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کلام اللہ کا مقدس سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ عالی شان میں اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ملا پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل عالی سے انبیاء، صلحاء، شہداء، کائنات کے ہر سچے مسلمان کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوں، گناہ گاروں کو ملے معافی، بالخصوص ہمارے والدین جو زندہ ہیں جزائے خیر، جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے والدینوں کو اپنی جنت کا وارث بنا، ہمارے ماں باپ کو خدایا اپنی جنت کا وارث بنا، ہماری اولادوں پر کرم فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما۔ ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر ہو، ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث بخشش ہو، ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث عزت ہو۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، جو مانگتے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگتے بن مانگے عطا کر دے۔ یا اللہ اس وائرس اس بیماری کو دور لے جا، تیرے بندے پریشان ہے، زندگی انتہائی ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے۔ اے رب لم یزل، تجھے تیری شان الوہیت کا واسطہ اس بیماری کو ختم فرما دے تاکہ تیرے بندے سکھ کا سانس لے سکیں۔ اللہ کائنات میں سب پر کرم فرماتے ہوئے میرے بزرگ اس طرح بھی دعا مانگتے تھے، یا اللہ پوری انسانیت پر کرم فرما۔ اس صورت میں جو بے ایمان ہے ان کو دولت ایمان عطا کر، جو ایماندار ہے ان کو عمل کی توفیق دے، جو عمل کرتے ہیں اللہ ان کو ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا۔ آنے والی رات 27ویں رات، 26واں آج روزہ ہو رہا ہے، 27ویں رات ہے جس کو بہت سارے اشاروں کے مطابق لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اے اللہ پاک اس رات میں ہمیں بہت سارے لوگوں کو بخشش ملتی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما، خیر و برکت فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔